پانی زندگی ہے۔ جب اسی زندگی کو ہتھیار بنایا جائے تو خطرہ صرف دریاؤں تک محدود نہیں رہتا۔ اسلام آباد میں ایک اہم سیمینار میں پاکستان کے کمشنر برائے سندھ طاس سید مہر علی شاہ نے بھارت کو چوتھی بار خط لکھا ہے کہ دریائے چناب کا پانی اچانک کم ہو رہا ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، مگر نیو دلی کی طرف سے مکمل خاموشی برقرار ہے۔ گزشتہ سال بھارت کی جانب سے یک طرفہ طور پر معاہدہ معطل کرنے کے اعلان کے بعد سے پاکستان مسلسل ڈیٹا کا تبادلہ، معائنوں کی درخواست اور آرٹیکل 9 کے تحت مشاورت کی کوشش کر رہا ہے، لیکن بھارت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ کمشنر نے بتایا ہے کہ بھارت مارالا بیراج پر نچلی سطح کے آؤٹ لیٹس دوبارہ کھول کر ذخائر خالی اور بھر کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ چناب بیاس لنک منصوبے کے ذریعے 19 لاکھ ایکڑ فٹ پانی موڑنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈیٹا کے بغیر پاکستان صرف اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ قدرتی تبدیلی ہے یا بھارت کی کالی کرتوت۔ عدالت ثالثی کے حالیہ فیصلے نے معاہدے کو دوبارہ فعال کر دیا ہے اور بھارت کے پیدا کردہ قانونی ابہام کو ختم کر دیا ہے۔ 2016 میں پاکستان کی درخواست پر شروع ہونے والے عمل نے 2025 اور مئی 2026 میں دو اہم فیصلے دیے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ وہ جنگ کے بیج نہ بوئے اور واضح کیا ہے کہ کوئی بھی ملک یک طرفہ طور پر معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اسٹریٹ آف ہرموز کی بندش کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح ہرمز کے بغیر امن ممکن نہیں، اس طرح سندھ طاس معاہدے کی بحالی کے بغیر بھی پاکستان بھارت جنگ بندی برقرار نہیں رہ سکتی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ 24 کروڑ پاکستانیوں کا سندھ کے پانی پر ناقابل تنسیخ حق ہے اور یہ معاہدہ خطے میں امن کی علامت ہے۔ پیغام واضح ہے، پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ پانی زندگی ہے۔ جب اسی زندگی کو ہتھیار بنایا جائے تو خطرہ صرف دریاؤں تک محدود نہیں رہتا۔ اسلام آباد میں ایک اہم سیمینار میں پاکستان کے کمشنر برائے سندھ طاس سید مہر علی شاہ نے بھارت کو چوتھی بار خط لکھا ہے کہ دریائے چناب کا پانی اچانک کم ہو رہا ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، مگر نیو دلی کی طرف سے مکمل خاموشی برقرار ہے۔ گزشتہ سال بھارت کی جانب سے یک طرفہ طور پر معاہدہ معطل کرنے کے اعلان کے بعد سے پاکستان مسلسل ڈیٹا کا تبادلہ، معائنوں کی درخواست اور آرٹیکل 9 کے تحت مشاورت کی کوشش کر رہا ہے، لیکن بھارت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ کمشنر نے بتایا ہے کہ بھارت مارالا بیراج پر نچلی سطح کے آؤٹ لیٹس دوبارہ کھول کر ذخائر خالی اور بھر کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ چناب بیاس لنک منصوبے کے ذریعے 19 لاکھ ایکڑ فٹ پانی موڑنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈیٹا کے بغیر پاکستان صرف اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ قدرتی تبدیلی ہے یا بھارت کی کالی کرتوت۔ عدالت ثالثی کے حالیہ فیصلے نے معاہدے کو دوبارہ فعال کر دیا ہے اور بھارت کے پیدا کردہ قانونی ابہام کو ختم کر دیا ہے۔ 2016 میں پاکستان کی درخواست پر شروع ہونے والے عمل نے 2025 اور مئی 2026 میں دو اہم فیصلے دیے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ وہ جنگ کے بیج نہ بوئے اور واضح کیا ہے کہ کوئی بھی ملک یک طرفہ طور پر معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اسٹریٹ آف ہرموز کی بندش کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح ہرمز کے بغیر امن ممکن نہیں، اس طرح سندھ طاس معاہدے کی بحالی کے بغیر بھی پاکستان بھارت جنگ بندی برقرار نہیں رہ سکتی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ 24 کروڑ پاکستانیوں کا سندھ کے پانی پر ناقابل تنسیخ حق ہے اور یہ معاہدہ خطے میں امن کی علامت ہے۔ پیغام واضح ہے، پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ پانی زندگی ہے۔ جب اسی زندگی کو ہتھیار بنایا جائے تو خطرہ صرف دریاؤں تک محدود نہیں رہتا۔ اسلام آباد میں ایک اہم سیمینار میں پاکستان کے کمشنر برائے سندھ طاس سید مہر علی شاہ نے بھارت کو چوتھی بار خط لکھا ہے کہ دریائے چناب کا پانی اچانک کم ہو رہا ہے، کبھی زیادہ کبھی کم،
مگر نیو دلی کی طرف سے مکمل خاموشی برقرار ہے۔ گزشتہ سال بھارت کی جانب سے یک طرفہ طور پر معاہدہ معطل کرنے کے اعلان کے بعد سے پاکستان مسلسل ڈیٹا کا تبادلہ، معائنوں کی درخواست اور آرٹیکل 9 کے تحت مشاورت کی کوشش کر رہا ہے، لیکن بھارت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ کمشنر نے بتایا ہے کہ بھارت مارالا بیراج پر نچلی سطح کے آؤٹ لیٹس دوبارہ کھول کر ذخائر خالی اور بھر کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ چناب بیاس لنک منصوبے کے ذریعے 19 لاکھ ایکڑ فٹ پانی موڑنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈیٹا کے بغیر پاکستان صرف اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ قدرتی تبدیلی ہے یا بھارت کی کالی کرتوت۔ عدالت ثالثی کے حالیہ فیصلے نے معاہدے کو دوبارہ فعال کر دیا ہے اور بھارت کے پیدا کردہ قانونی ابہام کو ختم کر دیا ہے۔ 2016 میں پاکستان کی درخواست پر شروع ہونے والے عمل نے 2025 اور مئی 2026 میں 2 اہم فیصلے دیے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ وہ جنگ کے بیج نہ بوئے اور واضح کیا ہے کہ کوئی بھی ملک یک طرفہ طور پر معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اسٹریٹ آف ہرموز کی بندش کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح ہرمز کے بغیر امن ممکن نہیں، اس طرح سندھ طاس معاہدے کی بحالی کے بغیر بھی پاکستان بھارت جنگ بندی برقرار نہیں رہ سکتی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ 24 کروڑ پاکستانیوں کا سندھ کے پانی پر ناقابل تنسیخ حق ہے اور یہ معاہدہ خطے میں امن کی علامت ہے۔ پیغام واضح ہے، پانی پر کوئی سمجھوتا نہیں۔